بچپن کے دنوں میں جہاں ہم رہتے تھے یہ گاؤں تھا نہ شہر۔ جہاں ہم رہتے تھے یہ قصبہ تھا، چھوٹا سا، نہ بہت بڑا، درمیانہ تھا، بس اس میں کہ ایک بڑا سا بازار تھا۔ ناظرین، لڑکوں کا ایک سکول تھا اور لڑکیوں کا بھی۔ ایک ہسپتال تھا جہاں ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ ایک بوڑھا شخص وہاں ڈسپنسر تھا جسے قصبے والے کمپاؤنڈر کہا کرتے تھے۔ ناظرین، وہ زمانہ بہت سادہ تھا۔ نظام ہضم درست کرنے کے لیے ایک لال رنگ کا شربت اکثر مل جاتا تھا، ذائقہ اس کا کچھ کھٹا ہوتا تھا۔ ناظرین، ہمارے ہاں عید کے روز ایک میلہ ہوتا تھا جو عید کے دن شروع ہوتا اور 4-5 دن رہتا تھا۔ قصبے کے جنوب مشرق کے کنارے غضب کی اور انتہا کی رونق ہوتی تھی۔ کیا ان دنوں یقین کیا جا سکتا ہے کہ چوتھی یا 5ویں جماعت کا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیے قصبے کے ایک سرے سے چلنا شروع ہوتا تھا اور دوسرے سرے پر پہنچ کر میلے میں شریک ہو جاتا تھا؟ کیا وہ اور کوئی زمانہ تھا یا وہ کوئی اور دنیا تھی؟ گم ہونے کا فکر تھا اور نہ ہی اغوا کیے جانے کا ڈر۔ راستہ بھولنے کا بھی اندیشہ نہ تھا کہ سب لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی سمت میں جا رہے ہوتے تھے۔ کچے فرش سے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لوگ مٹی اڑاتے ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے میلہ گاہ میں پہنچتے تھے۔ بڑے تھالوں میں سجی گہرے سرخ اور کچھ اورنگ رنگ کی جلیبیں کیا دل کو لگتی تھی۔ لال پیلے ارغوانی رنگوں کے شربت ہوتے تھے، چنے اور لال لوبیے کی چاٹ ہوتی تھی، پکوڑے اور سموسے ہوتے تھے۔ طرح طرح کی مٹھائیاں اس وقت عام مل جاتی تھی۔ اس علاقے کی خاص سوغات یہ تھی کہ مکھڈی حلوہ الگ گرم گرم بک رہا ہوتا تھا۔ یہی ہمارا فاسٹ فوڈ پیزا تھا اور یہی ہمارا برگر تھا، یہی ایپل پائی تھا اور یہی چاکلیٹ تھا۔ برف کے میٹھے گولے ہماری آئس کریم تھی۔ ناظرین، ہم پھر بھی خوش تھے، بہت خوش کہ خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہم اس اذیت سے نا آشنا تھے کہ فلاں لڑکے کے پاس زیادہ پیسے کیوں ہیں، نہ ہمیں یہ تجسس ہوتا تھا کہ وہ کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے اور کیا پہنتا ہے۔ آج کے معیار کے مطابق نخرے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج کی نام نہاد صفائی کے اعتبار سے یہ سب بکنے والی اشیاء خورد و نوش سخت مضر صحت تھی۔ ان پر گرد بھی تھی، مکھیاں بھی یقیناً بیٹھتی تھی اور تولنے والے پلیٹوں میں ڈال کر دینے والوں سب کے ہاتھوں پر دستانے بھی نہ تھے۔ مگر کیا جادو تھا کہ ہمارا پیٹ کبھی خراب نہ ہوتا تھا۔ شاید یہ اس عافیت کا احساس تھا کہ تحفظ کا یقین تھا، یا اندر سے پھوٹتی کوئی ایسی طمانینت تھی جو سب کچھ ہضم کرا دیتی تھی۔ سب سے بڑی میلے کی آئٹم یہ تھی کہ ایک ڈولی ہوتی تھی، 2 نشستوں والے۔ یہ سارے ڈبے پہلے اوپر جاتے پھر نیچے آتے، لیکن جب نیچے آتے تھے تو دل کو کچھ ہوتا تھا، ایسے ہول سا پڑتا تھا۔ پھر جب اوپر جاتے تھے تو شور مچایا کرتے تھے۔ کیا ہی وہ بچپن کے پیارے اور عید کے سمے تھے۔ پھر ہم اس اسٹال پر جاتے جہاں ایک دوربین نما شے آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ اس میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے آپس میں مل کر پھول اور ڈیزائن بناتے۔ کبھی اس میں کچھ عمارتیں دکھائی دیتی، شاید کہ مدینہ اور مکہ کے مقدس مقامات تھے۔ پھر ایک طرف فوٹوگرافر ہوتا تھا جو فوٹو کھینچتے وقت اپنا سر کالے کپڑے میں چھپا لیتا تھا، تب تصویر کھنچوانے میں کافی دیر لگتی تھی۔ آج کی طرح صرف ایک کلک پر تصویر نہیں ملتی تھی اور نہ ہی بنتی تھی، کافی خاصا وقت لگتا تھا۔ دوپہر سپہر میں تبدیل ہونے لگتی، سائے لمبے ہونے لگتے، مگر تھکاوٹ نام کی کوئی شے ہمیں لاحق نہ ہوتی تھی۔ شاید ہم تب اس تماشے سے نکلتے تھے جب ہم سے پیسے ختم ہو جاتے تھے۔ ہمیں دن بھر کی اس عیاشی کے لیے زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت نہ تھی۔ میرے دادا جی کہتے ہیں کہ اس روپے اور پیسے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں 1 روپے کی 4 بکریاں مل جاتی تھیں۔
انگریز افسر کے ہاتھوں کوئی ہندوستانی مارا جاتا تو اسے وائسرائے کی حکومت اس قتل کی سزا کے طور پر اسے 2 روپے جرمانہ کرتی تھی۔ ہاسٹل کے کمرے کا کرایہ 16 روپے ماہانہ تھا۔ پورے مہینے کے ناشتے پر 30 روپے خرچ ہوتے تھے۔ ناظرین، ناریل کا پانی 4 آنے میں ملتا تھا۔ 1980 میں پہلی بار یورپ جانا ہوا تو ڈالر 10-10.5 روپے کا مل جاتا تھا۔ واپس عید کی طرف آتے ہیں۔ جس بچے کی چوانی گرتی تھی وہ نیچے مٹی میں اسے ڈھونڈتا تھا۔ اسی طرح بچے کی عید بھی کھو گئی جس طرح یہ چوانی کھو گئی۔ جتنی بھی مٹی پھرولیں اس طرح کی عید آپ کو کبھی نہیں ملنے والی۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب ہر گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھی نہ پڑھائی جاتی تھی۔ علاقے میں کسی بڑے گاؤں میں جمعہ اور عید کی نماز ہوتی تو لوگ پیدل چل کر وہاں جاتے۔ گاؤں میں میلہ نہ ہوتا پھر بھی گاؤں کی عید کا اپنا ہی ذائقہ تھا۔ صبح اٹھتے تو نانی یا دادی اماں کھیر حلوہ پکا چکی ہوتی تھی۔ نئے کپڑے اور نئی پشاوری چپل پہنی جاتی تھی۔ ہر گھر اور ہر دوسرے گھر کو عید خاص ڈش بھیجی جاتی تھی۔ گلیوں میں ٹرے اٹھائے ہوئے لڑکے لڑکیوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا۔ فراغت ہو چکتی تو پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ گاؤں کے مرد عورتیں آتی، یہ ایک الگ طرح کی عید ملن ہوتی تھی۔ مردانہ اور نسوانی بیٹھ کے الگ الگ ہوتی مگر مخلوط محفلیں بھی گاؤں کے کلچر کا حصہ تھی۔ دوپہر کے وقت گاؤں کے مشرقی کنارے واقع سیڑھیوں والے بڑے پختہ تالاب کے ارد گرد ایک بہت بڑا جمکٹا ہوتا تھا۔ آسمان بوس درخت کی سب سے موٹی ٹہنی کے ساتھ مضبوط رسوں والی پینگ ڈالی جاتی تھی۔ 2 جوان اور توانا عورتیں اس پر کھڑے ہو کر یوں اسے جھولتی تھی کہ ایک عورت جتنا زیادہ ٹل لگائے اور دوسری عورت سے اوپر اس جھولے کو لے جائے۔ ناظرین، یہ کیا ہی سما تھا کہ ایک دوسرے کو عید مبارک کہنے عید کارڈ بھی بھیجے جاتے تھے۔ اب تو عید کی شام کو ایک احساس زیاں ہوتا ہے کہ جس کا انتظار تھا وہ عید آئی اور گزر بھی گئی، جیسے کوئی خالی ہاتھ پلٹ آئے۔ تب ایسا نہیں تھا۔ تب عید گزر جانے کے بعد بھی لذت بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ 2 چند ہو جاتے تھے ہمارے دن اور کئی دنوں تک ہم اپنی اس عید کو بھولنے نہیں پاتے تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس عید کی گپ شپ سکول میں بھی ہوتی تھی تو کیا وہ نظارے تھے۔ اے کاش کہ ہمارا بچپنا لوٹ آئے، لیکن گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا میرے عزیزو۔ اس لیے اس وقت کی قدر کرو، کیونکہ جب یہ وقت بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا تب آپ بڑھاپے میں جا کے اس وقت کو جو ہے بہت یاد کرو گے۔ اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔